ہم اس وقت اپنے ملک ہندوستان کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں اور یہ 15ویں صدی ہے۔ امام احمد رضا، امام عشق و محبت، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صدی کے اندر جو محنت کی ہے، اس محنت کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف بریلی والے یا بریلی کے گرد و نواح میں رہنے والے صرف پیار نہیں کرتے، جیسے ہم نے ہندوستان والوں کو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے دیکھا ہے، ویسے دنیا کے خطوں میں بھی گئے تو وہاں بھی امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے رسول اللہ کے ڈنکے اپنی طاقت کے مطابق بجائے، رسول اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کے ڈنکے بجوا دیے ہیں۔ اسی لیے اب دنیا میں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، امام احمد رضا کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور جنہوں نے ذکر رضا بند کروانا چاہا، ان کی دکانیں تو بند ہو گئی، مگر احمد رضا کی شمع ابھی تک فروزہ ہے۔ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے۔ امام احمد رضا نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ معیشت کا میدان ہو، امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ سائنس کا میدان ہو، امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ تجارت کا میدان ہو، امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ ریاضی کا میدان ہو، امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر! امام احمد رضا نے اپنی صدی کے اندر ایک رسالہ لکھا اور اس میں عطا فرمائے، رسول پاک کی امت کو تدبیر فلاح، نجات و اسلام، یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے ہے۔ لیکن آج میری گفتگو اس طرف نہیں ہے، آج میری گفتگو مسلمانوں کے اضطراب، مسلمانوں کی بے چینی، مسلمانوں کی بے قراری کے لیے ہے۔ آئیے توجہ فرمائیں، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیں، پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر! توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخیوں کو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہ عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا۔ جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ اور یہاں سے جامعہ نوریہ باقر گنج، جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ظہری میاں ہے، اور اللہ اکبر، اس کا بیج ڈالا ہے تاج الشریعہ نے اور اس کی آبیاری کی ہے برادر تاج الشریعہ حضور منانی میاں نے، تب جا کر کے یہ تناور درخت بنا ہے اور اس کے پھل اور پھول آپ علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں جامعہ نوریہ کے اساتذہ کو جانتا تو نہیں ہوں سب کو نام بنام، لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمات کو کہ ان کی محنتوں کا بھی اس پر اثر ہے۔
تبھی تو باصلاحیت علماء اور فضلا جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے الامر والغلا کے مقدمے میں اس کو لکھا اور کیا خوبصورت بات کی توجہ فرمائے. فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو نمبر ایک جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں. توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں. نمبر ایک الحمد للہ کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائے. جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلمیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو. اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں. آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں. مطلب کیا آج کے تناظر میں کہوں دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مت سنو. جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے. تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے. نعرہ رسالت عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. ارے ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے ہی کلپ آئی اس کو بھیجا اس کو بھیجا. ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو سنا ہی مت کرو. اور ایک بات کہوں قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں. پہلی بات نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا. نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے. نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے, چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے, چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے, وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا. وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا. کیا بات ہے. اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ مت دو. نمبر ایک توجہ مت دو ان پر. دوسری بات اعلیٰ حضرت فرما رہے ذمہ داری میری میں اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے عرس میں کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی. پہلی بات توجہ ان پہ مت دو, مت سنو. نہ ان کی تحریر پڑھو نہ ان کی تقریر سنو. اگر آ جائے تو ڈیلیٹ کر دو, کسی کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت. بولو آج سے ایسا کرو گے, انہیں سنو گے, نبی کو جو گالی دے اس کی بات سنو گے نہیں. نمبر دو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ اگر سامنے ہو تو کیا کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہو تو خاموشی. الحمد للہ کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نمبر ایک پہلی بات آپ نے سنی. دوسری بات گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے, خاموشی. اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو فرمایا فراموشی. سامنے ہو تو خاموشی اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی. ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں, اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے. نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے. ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. عرس اعلیٰ حضرت جامعہ نوریہ رضویہ
خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی. بھائیو ایسا مت کرو میرے بھائی. اب خوش ہیں آپ لوگ؟ اب خوش ہیں؟ چلیں اب تو خاموش ہو. اب تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا. ایک بار درود شریف پڑھے سب مل کے. آواز بڑھا دو سلمان بھائی، آواز بڑھا دو. حضرت کے مائک کی آواز بڑھا دو. تھوڑی دیر بولنا ہے، زیادہ نہیں بولنا. تھوڑی دیر اسپیکر کی آواز نہیں آتی تو آپ لوگ بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر. ہاں سب درود شریف پڑھنے. آپ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا بھائی سب درود شریف پڑھو. اگر ایک ایک پڑھو گے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں گے. سب درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. آئیے توجہ فرمائیں بھائیو. یہاں سے وہ مائک والا بھیا بولتا ہے یہاں سے تھوڑا سا مہربانی، بڑی مہربانی. آپ مت بولو بھائیو، آپ مت بولو کسی کو بیٹھنے کا، وہ سب بیٹھیں گے. آپ بیٹھے آپ ماشاءاللہ اللہ نے سلامت رکھے. ہٹ جائے سب. ہاں ہاں ادھر والے بھی تھوڑا سا مائک سے، ہاں یہ اسپیکر سے. ہاں بس ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. اعلیٰ حضرت کے نام پہ بیٹھ جائیں، تاج الشریعہ کے نام پہ، مفتی اعظم کے نام پہ بیٹھ جائیں. اللہ کے بندوں بیٹھ جائیں. ہاں اب ہے سب لوگ کی توجہ. درود شریف ان کو کیوں بولوں بیٹھنے کا؟ ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. کہاں بٹھاؤ گے؟ کرسیاں نہیں ہے بھائیو. جامعہ نوریہ کی کرسیاں ختم ہو گئی ہیں. درود شریف پڑھے بلند آواز. ایسا عاشقوں کی طرح پڑھو نا، مردوں کی طرح، مرد عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب سن لیں عاشقان رسول توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹ پیچھے ہو فراموشی. یعنی پیٹ پیچھے بھی اس کا ذکر مت کرو. پھر اپنی ڈیوٹی کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اب میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کا مفکر بھی ہے، مدبر بھی ہے، دانشورد بھی ہے، دور اندیش بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، صوفی باصفا بھی ہے، عارف باللہ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. صرف محدث نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. مفسر ایسا اللہ اکبر کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کی یادیں تازہ کر دے. صوفی ایسا کہ غزالی اور رازی کی درسگاہوں کی یاد تازہ کر دے. جو گفتگو کرے اشعار میں تصوف کے بارے میں تو علامہ جلال الدین رومی کی یاد کو تازہ کر دے. وہ اپنے وقت کا امام، عشق محبت کا تاجدار کہتا ہے گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹ پیچھے ہو فراموشی. اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی. کیا کہنے ہیں؟ کرو کیا عشق رسول میں، ذکر رسول میں گرم جوشی. یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب گرم جوشی کے ساتھ کرو. کیسے؟ اٹھو تو بھی ان کا ذکر، بیٹھو تو بھی ان کا ذکر، سو تو بھی ان کا ذکر، جاگو تو بھی ان کا ذکر. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خودی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجئے. کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا، روڈوں پہ مت آنا. کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی. کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول. اب ایک بات کہوں، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیا کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے، بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے
لیے. تمہاری عورتیں بھی رچکوں میں ناچتی ہے, تمہاری بیٹیاں بھی رچکوں میں ناچتی ہے. اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا, عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے, عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے, عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول, بیٹھو تو ذکر رسول. مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے, علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کی دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی. اللہ اللہ. اگر بیٹے کی بارات نکلے گی تو ڈی جے کے ساتھ نہیں نکلے گی, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ذکر رسول کرتے ہوئے نکلے گی. یہ ہے ذکر رسول. گرم جوشی کے ساتھ حضور کا ذکر کرو. شادیوں میں ذکر رسول, میت میں ذکر رسول, ختنہ میں ذکر رسول, جلسوں میں ذکر رسول, ہر جگہ ذکر ذکر ذکر. اتنا عام کر دو ان کا ذکر کہ دشمن جل جل کے حسد میں مر جائے. لیکن آپ کو کہوں بڑی معذرت کے ساتھ, آج تو لوگ نبی کے ذکر کی محفل جانتے ہی نہیں. اگر غلطی کروں تو بڑے بڑے علماء میں کچھ تو پڑھے اصلاح کر دیں گے. یہ بریلی شریف کا اسٹیج ہے. آج تو تیرا باپ اور میرا باپ سب اپنے اپنے باپ کو لے کے بیٹھے ہیں. وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے, وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. وہ تیرا پیر اور میرا پیر, وہ اس کے پیر کی فضیلت بیان کر رہا ہے, وہ اس کے پیر کی. ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ, اعلیٰ حضرت نے پیر کی تبلیغ نہیں کی, اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ کی. 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مصنف ایک پوری کتاب بھی اپنے پیر کی شان میں نہ لکھا, کیونکہ جانتے تھے حالانکہ ان کا پیر ایسا تھا, ان کا پیر ایسا تھا, ان کا پیر ایسا تھا, پبلک نہیں ولی وہاں جا کر چھوٹے تھے. ماہرہ مطہرہ وہ زمین ہے کہ بدایوں والے بھی قادریت کی خیرات لینے کے لیے ماہرہ پہنچے ہیں. شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی وہاں سے قادریت کی نسبت لی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بھی وہاں سے لیا. ماہرہ نے سب کو نوازا. پیر ایسا تھا, پیر ایسا تھا کہ ایک لمحے میں دیکھ کر کے پہچان گیا کہ احمد رضا کا دل کتنا صاف ہے. اسی لیے مرید بھی کیا, خلافت بھی دی. حاضر باش لوگوں نے کہا, توجہ, حاضر باش لوگوں نے کہا ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں, احمد رضا آج کے آج ہی آیا, صرف مرید نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن گیا. تو آل رسول مہروی نے کہا لوگ گندا دل لے کر آتے ہیں, پہلے صاف کرتا ہوں پھر نسبت دیتا ہوں. احمد رضا تو صاف دل لے کر کے آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دونوں بات کروں کیونکہ میرا تعلق ماہرہ سے بھی اور بریلی سے بھی ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دل دیکھو کتنا صاف تھا. میں نے کہا بالکل, یہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ بریلی سے تعلق ہے, لیکن یہ بھی کہوں گا اگر اعلیٰ حضرت کا دل دیکھ رہے ہو تو یہ کس نے بتایا کہ ان کا دل صاف تھا؟ تو کہیں گے آل رسول کی آنکھوں نے بتایا. میں نے کہا احمد رضا کے دل کا پاور تو دکھ گیا, بالکل دکھنا چاہیے. آل رسول کی آنکھوں کا پاور بھی تو دیکھو جو احمد رضا کے دل کو جھانک رہی ہے. پتا چلا جب آل رسول کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے ماہرہ کے, تو رسول کی آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا بات ہے. اور کوئی قید کیا, تم سے لے آؤ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود سن لے. اتنا عظیم پیر پایا, اتنی تعظیم کی کہ پیر کے شہر میں کبھی چپل پہن کر نہیں چلے, لیکن انہوں نے پیر پر کوئی کتاب نہیں لکھی. کس پہ کتاب لکھی؟ نبی پہ لکھی. جانتے تھے پیر پر میں پوری دنیا کو متفق نہیں کر سکتا کیونکہ پیر سب کے الگ الگ ہیں, مگر عشق مصطفیٰ پر میں پوری دنیا کو متفق کر سکتا ہوں کیونکہ نبی سب کے ایک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کا ذکر نہ کرو, بالکل کرو, بالکل کرو. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں, بہت آج کل ہمارا حال یہ بھائیوں, جب نبی کا ذکر ہوتا ہے ہماری محفلوں میں سناٹا ہوتا ہے, اور جب پیر کا
ذکر ہوتا ہے پیسے لٹائے جاتے ہیں, محفل زندہ ہو جاتی ہے. پھر مقرر بیوقوف ہے, وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو آیا ہی پیسے لینے کے لیے, تو جس پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں وہ اسی کا ذکر کرے گا. اسی لیے غیبت شاہ کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے, پیر ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے, اور رسول اللہ کے معجزات پڑھے نہیں جا رہے ہیں, رسول اللہ کی شانیں پڑھی نہیں جا رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو نبی کا کچھ نہیں پتا اور گڑی ہوئی کرامتوں میں لوگ الجھ کر کے رہ گئے. اس لیے میری گزارش ہے, اللہ اکبر, دیکھو ذکر سب کا کرو مگر قرآن اٹھا کر کے دیکھو. قرآن نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر, پوری ہدایت بخشش اٹھا کر کے دیکھ لو, اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی کا ذکر کرو. غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو, سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے اس کا ذکر کرو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, جب گستاخیاں ہو تو کرنا کیا ہے؟ عاشقوں کو ذکر رسول میں گرم جوش, خوب حضور کا ذکر. ابھی میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے, خوب ڈنکے بجاؤ آقا کی, خوب ڈنکے بجاؤ. اب اعلیٰ حضرت نے بات سمیٹ رہا ہوں, ختم کرنے جا رہا ہوں, توجہ. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ نبی کا ذکر کرو گرم جوشی کے ساتھ. صحیح. تو اب یہ احمد رضا یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ گستاخ ایک گالی دیتا ہے, اعلیٰ حضرت تعریف کے انبار لگا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب گستاخ تو سبھی گستاخ ہے, جس نے گستاخی کی سب گستاخ ہے. اب اندر باہر کی بات نہیں کرتا, لیکن سنیں, ایک گستاخ نے کہا کہ نبی کی تعظیم تو بڑے بھیا کی طرح کرنی چاہیے. ایک گستاخ نے کیا کہا؟ نبی کی تعظیم تو کیسے کرنی چاہیے؟ بڑے بھیا کی طرح. بس اس نے ایک جملہ کہا, ریئیکشن دیکھو اعلیٰ حضرت کا. ڈنڈا نہیں اٹھایا, تلوار نہیں اٹھائی, قلم اٹھایا, اور جواب کیا دیا؟ اس نے ایک جملہ بکا تھا گندا. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. وہ کہتے تو بڑا بھیا کہتا ہے, اب میں کیا کہتا ہوں ذکر رسول کرم جوشی کے ساتھ, تو بڑا بھیا کہتا ہے ملا جی. اب احمد رضا کا تیور دیکھ, تو نے ایک جملے بڑا بھیا کا, اب مجھ سے سن جواب. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا کل زیبا کہوں تجھے, کرمان نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں. جانے مراد, جانے مراد, مراد نہیں جانے مراد, جانے مراد, کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جس میں منور کی تابش ہے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں شہا, یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز کے صبح بالا کہوں تجھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر انتہا میں این پہ فرماتے ہیں, کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیراؤ میرے شاہ, حیراؤ میرے شاہ, حیراؤ میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. حیراؤ میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ, ان کے سناخا کے خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے, میں کیا کیا کہوں تجھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, او کیا کیا کہو گے آپ؟ یہ کیا کیا میں تو کچھ بھی آتا ہے نا, تو کیا کیا کہو گے. وہ تو بھیا کہہ کے گستاخی کر گیا, لیکن آپ کہاں تک کہو گے. اس لیے کہ رسول کی شان تو یہی ہے, نیچے اترے تو گستاخی, اوپر جائیں تو شرک کا اندیشہ. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, کیا 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 کیا. جس نے بڑا بھیا کہا تھا اس کا تعلق خانقاہ سے نہیں تھا, صرف درسگاہ سے تھا. لیکن جس نے کہا کیا کیا کہوں, وہ صرف خانقاہ ہی نہیں تھا بلکہ درسگاہوں کی آبرو بھی تھا. تو جب لوگوں نے کہا کیا کیا کہو گے, تو کہا ارے کیا کیا ہمیں اس پر ہوتا ہے, لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, خلق کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ, حضور تاج ملت. جواب کیسے دیا؟ اسی لیے جب وہ اعلیٰ حضرت
خوش ہوتے تھے نا، خوش، ذکر رسول گرم جوشی سے کرنے کا حکم دیا، خوش ہوتے تھے. آدمی خوشی میں کیا کہتا ہے؟ بولو خوشی میں کیا کہتا ہے؟ مشاعرے والے اکثر خوش ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. خوشی میں کہتے ہیں. احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول کا نام ہے جو خوشی میں واہ بھی کرتا. توجہ نہیں آتی؟ کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر رہا ہوں، توجہ نہیں. بریلی والے اگر خاموش رہیں گے تو دنیا پھر سناٹے میں. توجہ آپ کی؟ ماشاءاللہ مولانا زاہد رضا صاحب آ کر کے اپنی موجودگی کا اظہار بھی کروا رہے ہیں. توجہ فرمائیں. لوگ واہ واہ کرتے ہیں، کوئی شاعر کے نام پہ، کوئی پیر کے نام پہ، کوئی عالم کے نام پہ، کوئی خطیب کے نام پہ. ایسا عاشق رسول تھا وہ واہ بھی کرتا تھا، کسی شاعر کے نام پہ نہیں، کسی خطیب کے نام پہ نہیں، کسی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. جب وہ واہ کرتا ہے اسی میں وہ کہتا ہے واہ کیا چوبے کرم ہے شہر بتنا تیرا. واہ کیا، واہ بھی نبی کے لیے، واہ بھی نبی کے لیے. ہم کیسے عاشق ہیں؟ آنکھیں وقف کر دی زنا کی فلموں کے لیے. نرم نرم گٹوں پہ لے کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، اپنے آپ کو عاشق کہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو. اس کی بات بھی مانتے نبی کے لیے. واہ کیا جو شہر بتنا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگتے والا تیرا. اور ایک بات سے دل نہیں بھرا، جب دو بات کہنے کا جی چاہا تو وہ بھی نبی کے لیے وقف کر دی. اور جب ڈبل ڈبل بات کرنے پر آئے تو کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. سب کے اس انعام کے قرآن قربان اس اکرام کے، سب کے اس انعام کے قربان اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. ایک طرف روزے کرو، ایک سخت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. اور پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا. دل سے تحفے میں رہا ان سگانے ان سے اتنی جان پیاری واہ واہ. دیکھو واہ واہ بھی اپنے نبی کی کرتے. اس کے بعد لوگوں کے یہاں میت ہوتی ہے، میت تو میت ہونے پہ لوگ روتے ہیں. وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا، اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو میت پہ آہیں نہیں بھرتا. شادی اور میت تو لگی ہوئی ہے نا، اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو وہ میتوں پر آہیں نہیں بھرتا تھا، میت کا مرثیہ بھی نہیں لکھتا تھا. جب چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن بریلوی کا وصال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، تب بھی ذکر نبی کیا. اور کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی تو بنتی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جب لگا اٹھی میری دور کی تھا تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا سنی ہے وہ میرے دھوم جانے حسن تمہارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت کے پاس آتے منانیہ صاحب تعویذ دیتے، سمرانیہ صاحب دعا کرتے، مولانا صاحب دعا کرتے، مفتی صاحب وظیفہ بتاتے. اعلیٰ حضرت کے گھر میں بیٹا نہیں تھا. استاد حضرت حجت الاسلام کی یہاں بیٹیاں تھیں اور مفتی اعظم کی یہاں بھی بیٹیاں تھیں. بیٹا نہیں تھا. فکر بھی اللہ کوئی بیٹے تمہیں دیے، توجہ کوئی بیٹے تمہیں دیے. اگر پوتا نہیں ہوگا، بیٹا نہیں آئے گا تو احمد رضا کی نسل تو ختم ہو جائے گی. پوتا نہیں ہوگا تو نسل ختم ہوگی. دونوں بیٹے بیٹیاں رکھتے ہیں، بیٹا نہیں ہے. تعویذ کون سا اعلیٰ حضرت استعمال کیا؟ آج تو تعویذ ہی تعویذ ہے. بس انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم سے تعویذ کیا. کیا جب کام نہ
बनता हो तो पहले जिक्र रसूल करो, आखिरी में मुद्दा पेश करो, जिक्र रसूल के सबके मुद्दा पूरा हो जाएगा। बेटा मांगना है, पहले तरीका क्या, तारीफ नबी करो, रहमत को तवज्जो होगी, बेटा मांग लेंगे। कैसे मांगा, कलम उठाया और पहले नबी की तारीफ की, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ वो तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, कि मरहमत दे के कच्ची मत देना, छोरी कर देना, अपनी लगे कसूर करे और उनसे भरे, कसूरे देना तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए फूल को फेर लिया, कहे हुए दिल वासल किया, ये ताबो तला, तो ये ताबो तला तुम्हारे लिए, अल्लाह का जिना में चमन, चमन में सुबह पवन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सदाए मेहन पे ऐसे मिलन लिए, अम्नो अमा तुम्हारे लिए। नबी की तारीफ करते आ रहे हैं, तारीफ कर ली तो आखिरी में मुद्दा पेश किया, सवालों चले कि बात चले, वो फूल खिले के दिल हो चले। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीफ देखो, पहले नबी की तारीफ की, आखिरी में दुआ की, क्या या रसूल अल्लाह सवालों चले, ऐसी हवा चला दे कि मेरा बाग फले, उस बाग में वो फूल खिले, वो फूल खिले, कौन सा फूल मांगा जा रहा है, वो फूल खिले, वो फूल खिले, वो फूल खिले, कि मेरे दिल हो भले। क्या बात है, वाह 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 वाह। और लोग सिर्फ दुनिया मांग के थक जाते हैं, लेकिन अहमद रजा के सामने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना की तफसीर मौजूद थी, सिर्फ दुनिया नहीं मांगा, एक दूसरे ने दुनिया मांगा तो दूसरे ने आखिरत, लिवा के तले सना में खुले, रजा की दुआ तुम्हारे, अर्जी मंजूर हो गई, ताबीर ने असर किया, और फिर हुज्जतुल इस्लाम के घर, खूबसूरत हुज्जतुल इस्लाम के घर, खूबसूरत इब्राहिम रजा ने जन्म लिया। वाह 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 वाह, दुनिया ने जिलानी मियां मुफस्सिर आज़म के नाम से याद किया। आला हजरत ने फूल मांगा था, नबी ने कैसा फूल अता किया, ऐसा फूल इतना खूबसूरत, हाय हाय, कि उसके हुस्न ने पूरे खानदान को खूबसूरत कर दिया। तवज्जो है आपकी, एक जिलानी मियां से फिर अल्लाह ने इतने बेटे दिए कि जो यहाँ मौजूद है वो भी जिलानी मियां के वाह वाह वाह, जो जामिअतुल रज़ा में बैठेगा पूरी शान से वो भी जिलानी मियां का बेटा, वाह वाह वाह, जो इंटर कॉलेज में बैठेंगे वो भी जिलानी मियां के बेटे, और हम हाथ उठा के मौलाना जमीलुर रहमान की शक्ल में दुआ करते हैं, हामिद व मुस्तफा रजा के फूल महके ताहत या रसूल अल्लाह, हम दुआ करते हैं, बल्कि अर्जी पेश करते हैं, ये रजा का चमन आबाद रहे। लेकिन कैसे मांगा, कैसे मांगा, पहले हुजूर की नाम पढ़ी, हुजूर का जिक्र किया, मांगने का तरीका हर वक्त जिक्र 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 रसूल करते रहो, उनके बैठे। आखिरी बात, वो कैसा मुश्ता इश्क़ रसूल था कि लोग ज़मज़म देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं, लेकिन वो ज़मज़म भी देखता है तो यार ही का जिक्र करता है, और क्या कहता है, ओए कभी मांगे मीरा, इनको रगड़ कर देनिया, इस पे सुभान अल्लाह बनती है। ज़मज़म देख के इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है, वो कैसा कुश्ता इश्क़ रसूल था, उनको बे मांगे मीरा, इनको रगड़ कर देनिया, साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे ज़मज़म नहीं, वो काबा देखता तो भी यार को याद करता है, होते कहाँ खलील बिना, काबा बिना, लौला हमारे साहिबी सब तेरे घर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने जिक्र का पैगाम दिया, हुजूर के जिक्र के डंके बजाए, अल्लाह ताला हम सबको जिक्र रसूल के डंके बजाने की तौफीक अता फरमाए, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलतियों को अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।